ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بزرگان ملت اور سامعین محترم، آپ کا صبح سے لے کے اور رات کے 1:15 بجے تک مجلس کے لیے بیدار رہنا اور مجلس میں شریک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جسموں پر چاہے کسی کی حکومت ہو لیکن ذہنوں پر حسین کی حکومت ہے. ذہنوں پر حسین کی حکومت ہے. اور سوال کیا جاتا ہے کہ یہ فرش ازا سے فائدہ کیا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ رات کے 12 بجے اگر فرش ازا پر آنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ قوم فرش ازا پر نہ آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی شے ضرور ہے جو آپ کو مل رہی ہے، اور اگر کوئی چیز مل بھی نہ رہی ہو تو سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اطمینان قلب. بہت توجہ، جو قلب کا اطمینان ہے وہ حسین کا فرش ازا آپ کو دے رہا ہے، اور آپ روح کی غذا یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھنا کتنا بڑا یہ معجزہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، بہت توجہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے. بنی عباس نے بنی امیہ کو مارنا شروع کیا تو امام کے کچھ چاہنے والے بھی بنی عباس کی صفوں میں شامل ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی امیہ کا خاتمہ کریں، بنی امیہ کو صف ہستی سے مٹا دے. جس وقت یہ بات امام صادق علیہ السلام
امام کو معلوم ہوئی، امام نے اپنے چاہنے والوں کو بلا بھیجا اور بلا بھیجنے کے بعد کہا اے میرے چاہنے والوں، یہ تلواریں پھینکو، یہ خنجر پھینکو، یہ ڈھالے پھینکو، یہ تمام چیز پھینکو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ قتل و غارت گری ہے۔ امام کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم قتل و غارت گری نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو خون حسین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ امام سجاد نے جواب دیا کہ اگر حسین کے خون کا بدلہ لینا ہوتا تو کربلا میں عباس کے دونوں ہاتھ کافی تھے۔ اگر خون حسین کا بدلہ لینا ہوتا تو کربلا میں عباس کے دونوں ہاتھ کافی تھے، لہٰذا ان تلواروں کو پھینکو، ان نیزوں کو پھینکو۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا، جو چاہنے والے تھے، مولا پھر کیا کریں؟ مولا پھر کیا کریں؟ امام نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے ان ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد اپنے سینوں پر مارو، اپنے سینوں پر مارو۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے کہا کہ اس سے ہوگا یہ کہ جو دشمن ہے مرتا مر جائے گا، لیکن یہ فیصلہ نہ کر پائے گا اور دنیا والوں کو نہ بتا پائے گا کہ کس نے مارا ہے۔ بہت توجہ، مرتا مر جائے گا لیکن یہ نہ بتا پائے گا کہ کس کی وجہ سے مرے ہیں۔ ہاں عزیزوں، اور اگر دنیا کی کسی عدالت میں جا کر یہ مقدمہ بھی درج کر دے کہ فلاں قوم ہے جنہوں نے ہمیں اذیت دی ہے، جنہوں نے ہم کو مارا ہے، تو اگر جج کے سامنے مقدمہ پیش ہو جائے گا تو جج پوچھے گا بھائی اگر تم کو کسی قوم نے مارا ہے، کسی قبیلے نے مارا ہے تو کہاں ہے نشان، کہاں زخم ہے، کہاں پر ہے جہاں پہ آپ کو زخم لگا ہے؟ تو جواب آئے گا اے جج صاحب کوئی زخم نہیں ہے، بلکہ وہ قوم اپنے آپ کو مارتی ہے، اپنے آپ کو مارتی ہے، اپنے سینوں پر ہاتھ مارتی ہے، زنجیر کا ماتم کرتی ہے، قمازنی کرتی ہے، بلیڈ کا ماتم کرتی ہے۔ تو جج یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو کر کہے گا عجیب انسان ہو، وہ قوم تو اپنے آپ کو مارتی ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو امام حسین کا ماتم ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور چونکہ ہر دور میں امام کے چاہنے والے بھی ہوئے ہیں، اور امام کے دوروں میں امام کے جو زمانے کے دشمن تھے، جو ظالم و جابر حکمران تھے، جو ظالم و جابر بادشاہ تھے، انہوں نے ہر چند کوشش کی کہ اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اور حجاج بن یوسف نے قید یہ لگا دی کہ اگر کل سے کسی نے علی کا نام بھی اپنی زبان پر لے دیا تو وہ حکومت کی طرف سے مجرم قرار پائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں عزیزو، بس یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ حجاج بن یوسف نے یہ قید لگا دی کہ علی کا نام کل سے کسی کی زبان پر نہ سنوں۔ کچھ لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک علی کا چاہنے والا ابو دمام، علی کا چاہنے والا، وہ ایک چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور چوراہے پر کھڑے ہونے کے بعد یہ جملہ بلند کیا، الحق مع علی والعلی مع الحق۔ بہت توجہ، الحق مع علی والعلی مع الحق۔ جب سپاہیوں نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، سپاہیوں نے ابو دمام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بہت توجہ، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ مجرم ہے۔ کہا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ کہا کہ اس نے علی کا نعرہ بلند کیا ہے، علی کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا یہ مجرم ہوا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا اے دمام کیا تم نے یہ جرم کیا ہے؟ دمام کہتے ہیں اے حجاج ابھی تو چوراہے پر کیا تھا، ابھی تو چوراہے پر کیا تھا، اور اب تیرے دربار میں کہوں گا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ بہت توجہ بھائی، ثواب پہ آزاد ہو مل کے۔ اے ابو دمام ابھی تو چوراہے پر کہا تھا، ابھی تیرے دربار میں کہوں گا، اور جب دربار میں کہا ہے نا ابو دمام نے، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس پر حد جاری کی جائے، اور
80 کوڑے مارے جائیں۔ بہت توجہ، اس پر حد جاری کی جائے اور 80 کوڑے اس کا جرم ہے۔ لہٰذا ابو دمام کو کوڑے لگ رہے ہیں، لیکن زبان پر یا علی یا علی یا علی یا علی، پہلا کوڑا لگا یا علی، دوسرا کوڑا لگا یا علی، تیسرا کوڑا لگا یا علی۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب پہلے زمانے میں کوڑے ہوا کرتے تھے 100 کوڑے ایک انسان برداشت نہیں کر پاتا تھا، جان چلی جاتی تھی۔ ہاں عزیزو، ابو دمام کے کوڑے لگ رہے ہیں اور زبان پر علی 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 کے قصیدے پڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، جب 80 کوڑے لگ چکے تو جلاد نے اپنے کان لگائے ابو دمام کے ہونٹوں کی طرف، تو آہستہ سے علی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد پوچھا ہے دمام اب بھی کہو گے؟ کہا کہ مرتا مر جاؤں گا، لیکن علی کا نام اپنی زبان پر زندہ رکھوں گا اور میری آنے والی نسلیں بھی علی کا نام زندہ رکھے گی۔ ہاں عزیزو، حجاج بن یوسف نے کہا اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اب جیسے ہی قتل کا حکم ملا تو ایک مشیر نے کہا اے حجاج، مرا ہوا انسان ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یا کل تک اس کا انتقال ہو جائے، لہٰذا اس کو اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ ابو دمام کو دربار سے گھر پہنچا دیا گیا۔ ابو دمام ابھی کوڑوں کی ان اذیت کا درد محسوس کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ حلال مشکلات مولا علی آ گئے۔ ہاں عزیزو، حلال مشکلات امام علی آ گئے، اور اب جیسے امام علی آئے تو کہنے لگا یا علی آپ آ گئے؟ کہا کہ اے دمام، اے ابو دمام، اگر تو نے دربار میں بلایا ہوتا تو دربار میں چلا آتا۔ ہاں عزیزو، ابو دمام نے کہا کہ آقا مجھے کوڑے لگے ہیں، لیکن میں نے آپ کی محبت کا دم بھرا ہے۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا میں ایک مرتبہ اور دربار میں جا کر آپ کی ولایت کا قصیدہ اور آپ کا نعرہ بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور حجاج بن یوسف کے دربار میں جاؤں اور دربار میں جانے کے بعد یہ نعرہ بلند کروں۔ امام علی نے پہلے تو حجاج بن یوسف کی جوانی اس کی دمام کی جوانی پلٹائی۔ 60 سال کی عمر تھی ابو دمام کی اور زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ امام نے اس کو جوان کیا اور جوان کرنے کے بعد امام نے کہا کہ اے ابو دمام جا، میں تجھے 40 سال کی زندگی اور دیتا ہوں۔ بہت توجہ، اے ابو دمام میں تجھے 40 سال کی حیات اور دیتا ہوں۔ اور اب جیسے ہی میرے آقا نے ابو دمام کو 40 سال کی حیات بخشی ہے، ابو دمام جوان ہو گیا۔ اگلا روز ہوا، صبح نمودار ہوئی۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ابو دمام اپنے گھر سے نکلا، چوراہے پر آیا۔ چوراہے پر آنے کے بعد پھر وہی جملہ زبان پر دہرایا، الحق مع علی والعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے دمام کو گھیرا، گھیرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ابو دمام ہے جس کو کل 80 کوڑے لگائے گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ حیدری، یہ وہی ابو دمام ہے کہ جس کو کل 80 کوڑے لگائے گئے تھے۔ ہاں عزیزو، اور اب جیسے ہی دمام کو پیش کیا گیا حجاج بن یوسف نے کہا اے ابو دمام تجھ پہ کل 80 کوڑے برسائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تو علی کا نام لینے سے باز نہیں آیا۔ آخر بات کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ پھر وہی جواب کہ میں بھی علی کا نام لوں گا، میری نسلیں بھی علی کا نام لیں گی، میرے بچے بھی علی کا نام لیں گے، ہم مرتے مر جائیں گے لیکن علی کا قصیدہ اپنی زبان پر جاری رکھیں گے۔ حجاج
حجاج بن یوسف نے، بھائی بہت توجہ، یہ جملہ یاد رکھنا کہ امام علی نے ابو دمام کو 40 سال کی زندگی کا وعدہ کیا تھا۔ ابو دمام نے جیسے ہی اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کیے، حجاج بن یوسف کہنے لگا اس کو ابھی قتل کر دو، اس کو ابھی قتل کرو۔ اور اب جیسے ہی حجاج بن یوسف نے یہ کلمات کہے کہ اس کو ابھی قتل کر دو، ابو دمام نے جواب دیا اے حجاج، اگر تو یہ بات کل کہتا، بہت توجہ، اگر یہ بات تو کل کہتا تو مان لیتا۔ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا کہ آخر جواب کیا ہے، جواب کیوں دے رہا ہے، زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، تلواریں کھچی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف پریشان ہے، جواب پوچھا کہ اے ابو دمام تم یہ دعویٰ کس لیے کر رہے ہو؟ ابو دمام نے کہا کہ مجھ سے علی نے 40 سال کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، کل تک کی جو میری حیات تھی وہ اللہ کی امانت تھی، آج کے بعد سے 40 سال تک جو حیات ہے، آج کے بعد سے 40 سال تک کی جو حیات ہے وہ علی کی ضمانت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آج سے 40 سال تک کی جو حیات ہے وہ علی کی ضمانت ہے۔ اور رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ ارے جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ میں اس لیے بھی آج اپنے بیان کو کم نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ ایک نیند لے کر آ چکے ہیں اور میں بھی ایک نیند لے کر آ چکا ہوں، اس لیے آپ کے چہرے تھکے ہوئے نہیں ہیں، آپ بیدار ہیں۔ امام علی کا چاہنے والا ایک شامی تھا، دربار میں لایا گیا، امام علی کی حکومت ہے اور سلمان نے پیش کیا کہ یا علی یہ شامی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اور اب جیسے ہی دربار میں پیش ہوا، بہت توجہ، جیسے ہی دربار میں پیش ہوا، دیکھیے مجلس آج آپ پڑھوائیں گے، میں پڑھوں گا، اس لیے کہ مجمع بھی کم ہے، لیکن جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایک شامی کو امام علی کی ظاہری حکومت میں پیش کیا گیا۔ امام نے پوچھا، بہت توجہ، اس میں ایک پیغام بھی ہے، امام نے پوچھا کہ ہیں بھائی تو نے واقعاً چوری کی ہے؟ کیونکہ امام علی کا چاہنے والا بھی تھا اور جانتا بھی تھا کہ علی غیب کی باتوں کا علم جانتا ہے، لہذا جھوٹ نہ بول سکا۔ کہنے لگا یا علی ہاں میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا کہ تو یہ بتا کیا تیرے پاس پہننے کے لیے لباس نہ تھا؟ شامی نے جواب دیا کہ نہیں یا علی میرے پاس لباس بھی ہے۔ امام نے پھر سوال کیا اے شامی یہ بتا کیا تیرے پاس سر ڈھکنے کے لیے چھت نہیں ہے؟ شامی نے جواب دیا کہ نہیں یا علی میرے پاس مکان بھی ہے۔ امام نے پھر تیسرا سوال کیا کہ یہ بتا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے غذا نہ تھی جو تو نے چوری کی؟ سوال کیا، جواب ملا نہیں یا علی میرے پاس غذا بھی ہے۔ تو امام علی نے اس شامی سے، بہت توجہ، اس شامی سے یہ 3 سوالات کیے، کھانے کے متعلق، لباس کے متعلق اور مکان کے متعلق، اور امام علی یہ 3 سوال کرنے کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کے بھی نہ ہوتے ہوئے اگر چوری کرتا ہے، اگر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ دوش اس چور کا نہیں ہے بلکہ حکومت کی خطا ہے، بلکہ حکومت کی خطا ہے۔ تو امام علی نے کہا کہ جب تو نے مکان بھی ہے،
کپڑا بھی ہے، گھر بھی ہے، اگر تو نے ان تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے چوری کی ہے تو اب تیرے اوپر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے اور تیرے انگلیوں کو کاٹا جائے گا۔ امام علی نے تلوار منگائی، ذرا قمبر تلوار لاؤ۔ امام علی نے اس شامی کی 4 انگلیاں یہاں سے کاٹی اور 4 انگلیاں یہاں سے کاٹی، دونوں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی۔ اس کے بعد وہ شامی انگلیاں کٹی ہوئی ہے اور کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ دربار سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد کہتا ہے آج مجھے انصاف اس علی نے دیا ہے کہ جو حلال مشکلات ہے، میرے انگلیاں اس علی نے کاٹی ہے کہ جو شوہر بطول ہے، میری انگلیاں اس علی نے کاٹی ہے کہ جو حسنین کا بابا ہے، آج میری انگلیاں اس علی نے کاٹی ہے کہ جو قمبر کا آقا ہے، میری انگلیاں اس علی نے کاٹی ہے کہ جو استاد جبرائیل ہے۔ بہت توجہ، میری انگلیاں اس علی نے کاٹی ہے کہ جو استاد جبرائیل ہے، اور میری انگلیاں اس اللہ کے ولی نے کاٹی ہے کہ جو رسول کا بھائی بھی ہے، رسول کا داماد بھی ہے۔ اس منظر کو جناب سلمان نے دیکھا اور جناب سلمان نے دیکھنے کے بعد یہ بات مولا علی سے آنے کے بعد بیان کی کہ یا علی، آپ نے جس شامی کی انگلیاں کاٹی ہے وہ دربار کے باہر آپ کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ بہت توجہ، یا علی، آپ نے جس شامی کی انگلیاں کاٹی ہیں وہ دربار کے باہر آپ کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ امام علی نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کے آؤ، جاؤ اس شامی کو بلا کر لے کے آؤ۔ شامی کو بلا کر لایا گیا۔ امام علی نے کہا کہ اے شامی، کیا تم نے ہماری قصیدہ خوانی کی ہے، ہماری محبت کا دم بھرا ہے؟ کہا ہاں یا علی، میں نے چوری ضرور کی تھی لیکن ہوں میں آپ کا چاہنے والا، ہوں میں آپ کا مت والا، ہوں میں آپ کا شہدائی۔ امام علی نے اتنا سنا، سننے کے بعد اس کی انگلیوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ سے جوڑا۔ اب جو دیکھا تمام کی تمام انگلیاں سلامت ہو چکی تھی۔ حیدری، اب جو دیکھا یا علی تمام کی تمام انگلیاں سلامت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا یا علی، آپ نے اس شامی کی انگلیاں بھی کاٹی، کاٹنے کے بعد جوڑی بھی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو امام علی جواب دیں گے نادان ذاکر، میں نے جب اس کی انگلیاں کاٹی تھی تو وہ میرے انصاف کا تقاضا تھا، جب انگلیاں جوڑی ہیں یہ میری فضیلت کا تقاضا ہے۔ جب میں نے اس کی انگلیاں جوڑی ہیں تو یہ میری فضیلت کا تقاضا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے سزا بھی دی اور سزا بھی دینے کے بعد اپنا معجزہ بھی ظاہر کیا، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ علی ہے ہی اس ذات کا نام کہ جو حلال مشکلات ہے، جو مظہر العجائب ہے، غالب علی کل غالب ہے، کہ جس نے اپنی آمد سے پہلے نبیوں کی مدد کی ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، آپ آمادہ گریہ ہیں، 6 محرم کا دن گزر چکا ہے اور آپ نے آج جناب علی اکبر کی شہادت سنی ہے۔ جو صاحب اولاد ہے نا، جو صاحب اولاد ہیں وہ جناب علی اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم شہادت ہے۔ کربلا معلیٰ میں ایک سید ذاکر نے شب جمعہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر کے مصائب جب پڑھے ہیں نا شب جمعہ، تو کیا دیکھا، جب سید زادے رات کو سوئے ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام پریشانی کے عالم میں خواب میں آ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کو جب پریشانی کے عالم میں خواب میں دیکھا ہے نا، سید بھی پریشان ہو گئے کہ اے آقا، آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ کہا کہ اے سید زادے، اے ذاکر، جب سے تو نے میرے بیٹے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے نا، میری اماں کو سکون نہیں آتا، میری اماں فاطمہ کو سکون نہیں ملا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے نا تو آپ کو معلوم ہے
امام حسین علیہ السلام نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور خزان سے کہا کہ جو بھی آئے اس کو خزانہ تقسیم کرتے رہو۔ آخر میں امام حسین کی بہن زینب آئی ہیں اور آنے کے بعد اپنا حق طلب کیا ہے، اے میرے ماجائے میرا حق کہاں ہے؟ امام نے خادم سے کہا کہ جاؤ میری بہن کو میرا حق لا کر دو تاکہ میں پیش کر سکوں۔ خادم نے کہا ہے آقا جو خزانہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، بھائی اتنا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ام لیلہ کی گود سے جناب علی اکبر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بی بی زینب کی گودی میں ڈال دیا اور کہا کہ اے میری بہن زینب تمہارا عطیہ یہی ہے، اس کو تم پالو گی۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بی بی زینب کے حوالے کیا اور 18 سال تک یہ معمول رہا کہ جناب علی اکبر صبح سے شام تک جناب زینب کے یہاں رہتے، تربیت پاتے، اس کے بعد رات میں سونے کے لیے اپنے بابا حسین کے یہاں آ جاتے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہیں، ایک شامی آیا اور آنے کے بعد کہا کیونکہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، جب مدینے میں لوگ آتے تھے نا تو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے کہ یہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ تو ایک شخص آیا امام حسین کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے اے فرزند رسول آپ میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے علی اکبر جیسا بیٹا عطا کرے، اللہ مجھے علی اکبر جیسا بیٹا عطا کرے۔ امام حسین نے کہا اے بھائی چل میں تیرے لیے دعا بھی کر دوں اور اللہ تجھے علی اکبر جیسا جوان بھی عطا کر دیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر اس علی اکبر جیسے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تجھے گوارا ہوگا؟ بھئی اتنا کہنا تھا، سوال کرنے والا تڑپ گیا اور کہنے لگا اے فرزند رسول وہ کانٹا میں اپنی آنکھ میں برداشت کروں گا، لیکن علی اکبر جیسے جوان کے سینے میں، جوان کے پاؤں میں وہ کانٹا برداشت نہ کر سکوں گا۔ آقا حسین تڑپ گئے، اے سوال کرنے والے کربلا کا میدان ہوگا، میرا بیٹا علی اکبر ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، سینے میں برچھی کیا نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں عزیزو آپ کی آواز گریہ بلند ہے، مصائب سن رہے ہیں آپ۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں اور جناب علی اکبر علیہ السلام رن کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلا نوجوان ہے کہ جب رن کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے نا تو امام حسین نے یہ کہتے ہوئے لوٹا دیا ہے کہ اے میرے بیٹے جاؤ اپنی پھوپھی زینب اور ام کلثوم سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے دیں تو بے شک تم رن کے لیے چلے جاؤ۔ ہاں عزیزوں جناب علی اکبر کو رن کی اجازت ملی ہے۔ حسین کا 18 سالہ جوان عباس نے سجایا ہے، علی اکبر رن کے لیے نکل رہے ہیں۔ امام حسین نے رخصت کیا، علی اکبر نے پیچھے مڑ کے کیا دیکھا کہ ضعیف باپ ہے کہ جو پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ہاں عزیزو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، واپس آ گئے۔ اے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، یہ واپسی کا سبب کیا ہے؟ یہ پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ علی اکبر کو جواب دیا اے میرے بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم اولاد کے درد کو سمجھتے۔ ہاں عزیزو امام حسین علیہ السلام نے رخصت کیا، جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار میں پہنچے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حملہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 30,000 کے لشکر سے جناب علی اکبر اکیلے لڑ رہے تھے۔ دشمنوں میں ہلچل مچی کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اس طریقے سے قابو میں نہ آئے گا۔ ابھی منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ جناب علی اکبر علیہ
السلام خیمے کی طرف واپس آئے ہیں، اپنے بابا سے آ کر ملاقات کری ہے۔ تاریخ کا یہ واحد جوان ہے کہ جو میدان میں جانے کے بعد دوبارہ واپس آیا ہے۔ امام حسین سے عرض کی، اے بابا اگر 2 بوند پانی کی میسر ہو جائیں تو میں بتاؤں کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے۔ یہ آواز ام لیلا نے خیمے میں سنی، دوڑ کر مشکیزے کو ہلایا کہ شاید 2 گھونٹ پانی میرے جوان لال کے لیے نکل آئے۔ کیا دیکھا؟ مشکیزہ سوکھا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر علیہ السلام سے میرے آقا نے کہا کہ ہیں علی اکبر، یہ انگوٹھی ہے، اس کو اپنے دہن میں ڈالو، شاید کچھ نمی محسوس ہو جائے، بس چند فقرے ختم دعا۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر علیہ السلام دوبارہ رن کے لیے نکلے ہیں۔ تاریخ بتاتی ادھر منصوبہ بندی ہو چکی تھی کہ آپ کے جب جوان آئے گا تو گھیر کر مارا جائے گا۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر میدان کی طرف چلیں، تلوار کو نکالا، بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ دشمنوں نے اپنی چال چلی، حسین کا فرزند علی اکبر چاروں طرف سے نرغے آدھا میں گھیر لیا۔ کسی ظالم نے ایسا نیزہ مارا، اس نیزے کا لگنا تھا علی اکبر کے سینے میں، برچھی کی انی ٹوٹی۔ ہاں عزیزو، علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا، آواز دی، بابا میری مدد کو آئیے۔ آقا حسین نے یہ آواز سنی، امام حسین نے درد بھری آواز میں جملہ کہا، اے میرے بیٹا علی اکبر، تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور جلا گیا۔ اے بیٹا، تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، جب حسین مظلوم سے کھڑا نہ ہوا گیا تو گھٹنیوں کے بل، کوہنیوں کے بل علی اکبر کی آواز کے علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں۔ سوال کیا، ہے بیٹا علی اکبر، اے میرے بیٹا علی اکبر، بس چند فکر ختم دعا، اے میرے بیٹا علی اکبر، کیا پریشانی ہے؟ کہاں کہ اے بابا، اے بابا، میرے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ اے بابا، اگر یہ برچھی کی انی میرے سینے سے نکل آئے تو شاید کچھ سکون پہنچے۔ ہاں عزیزوں، میرے آقا حسین نے اپنے ہاتھ کو برچھی کی انی میں ڈالا اور برچھی کی انی میں ڈالنے کے بعد نجف کا رخ کیا۔ اے میرے بابا علی، اے میرے بابا علی، جوان بیٹے کا سینہ ہے، برچھی کی انی نکال رہا ہوں، میری مدد کیجئے۔ ہاں عزیزو، ادھر امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام حسین کی ریش مبارک علی اکبر کے خون میں تر ہوئی۔ جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے اٹھتا نہیں ہے۔ خیموں کی طرف بڑھے، بچوں کو آواز دی، اے بچوں، میرے جوان بیٹے کا لاشا ہے، اٹھانے میں میری مدد کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگارا، ہماری ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارا، جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، سب کی جان کی، مال کی، ناموس کی حفاظت فرما۔
پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پروردگارا حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔